خواتین کی صحت کے حوالے سے جو ایک مسئلہ جو ہے جس کے بارے میں ہم کئی بار ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور ہر تیسری خواتین کا یہ موضوع بن چکا ہے، اور وہ ہے مسئلہ پی سی اوز کا۔ پی سی اوز اصل میں ہوتا کیا ہے، کس ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارا ڈائٹ مسئلہ ہے یا پھر ہمارا لائف سٹائل میں مسئلہ ہے؟ یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ایون بچیوں کو بھی یہ پی سی اوز کا مسئلہ کیوں اس میں آتا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے جاننے کے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر صوبیہ ظفر صاحبہ نے، جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ہوں، اقرا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، بہت اچھی لگ رہی ہے جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ۔ اچھا ڈاکٹر صوبیہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پی سی اوز بیسکلی کیا ہے اور خواتین میں اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اچھا اقرا، اس طرح سے ہے کہ پی سی اوز جیسے نام ہے پالیسسٹک اووریز، یہ ایک مس نارمر ہے یا ایک ڈسٹریکٹر ہے۔ اصل میں اس سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اووری کے اندر پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں، سمجھا یہ جاتا ہے جب کسی کو کہا جائے کہ آپ کو پی سی او ایس ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اووریز میں شاید بڑی بڑی کوئی پانی کی تھیلیاں بن گئی، سسٹ ان کے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ پالیسسٹک ہے نا نام اس کا۔ اصل میں یہ ایک میٹابولک سنڈروم ہے، یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اووریز کا سائز تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور اس میں ایگ ریلیز نہیں ہوتا، اوویلیشن نہیں ہوتی، اور اوویلیشن ہونا بہت ضروری ہے ریگولر مینسٹرل سائیکل کے لیے، اوویلیشن ہونا بہت ضروری ہے کنسیو کرنے کے لیے، اور اوویلیشن بہت ضروری ہے ہارمونل بیلنس کے لیے۔ اب اوویلیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جو تعلق ہے وہ بہت سے ہارمونز ہیں جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ پی سی اوز میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو مین رول ہے، جو ہمارے یہاں مین اس کی وجہ ہے، وہ انسولین کا زیادہ ہونا باڈی میں، اور انسولین کا زیادہ ہونا اس وجہ سے ہے انسولین ریزسٹنس بہت ہے، اور انسولین ریزسٹنس ہمارے انڈو پاک میں جینیٹیکلی بھی ہم لوگ انسولین ریزسٹنٹ ہیں، یعنی کہ کچھ ہمارے اندر جینز کا اس میں بھی تعلق ہے کہ ہماری جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس میں انسولین ریزسٹنس زیادہ ہے، اس لیے ہمارے یہاں پی سی او ایس زیادہ ہے۔ اور دوسری وجہ ہمارا لائف سٹائل اور ہماری خوراک ہے، جس کی وجہ سے انسولین زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور ریزسٹنس کی وجہ سے وہ ہارمون جو باڈی میں چاہیے اوویلیشن کے لیے، ایگ ریلیز کرنے کے لیے، وہ متاثر ہوتے ہیں، ایگ ریلیز نہیں ہوتا اور آگے پرابلمس آتی ہیں۔ اچھا، اگر ہم 5-10 سال پہلے بات کریں تب بھی یہ مسئلہ ہوتا ہوگا، لیکن اتنا کامن نہیں ہوتا ہوگا کہ سب کو اویئرنیس ہو یا سب کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ کیا جو ہے پرابلم چل رہی ہے۔ ابھی یہ 10 to 15 ایئرز یا 5 ایئرز میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے پی سی اوز ہے یا پھر ان کو پی سی اوز کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی خاص عادات ہیں، کوئی خاص خوراک ہے، کوئی خاص وجہ ہے جس سے انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بن رہی ہے، کم ہو رہی ہے یا اس کی زیادتی ہو رہی ہے؟ اس کی کچھ خاص ہے کچھ چیزیں؟ ہاں، اس میں ہے، اس میں لائف سٹائل کے جو چینجز ہیں۔ اب جو پی سی او ایس ہے، یہ ہماری اسٹڈیز میں یہی شو ہوا ہے کہ جو اربن کمیونٹی ہے، شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان میں زیادہ ہے، اور جو ہمارے گاؤں دیہات میں بچیاں ہیں یا خواتین ہیں ان میں نسبتاً کم ہے، اور اس کی وجہ وہی ہمارا لائف سٹائل، کیونکہ ہم شہروں میں ریفائنڈ شوگرز، کاربوہائیڈریٹس، شوگری ڈرنکس یہ زیادہ استعمال میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے۔ اور گاؤں دیہات میں جہاں پہ ابھی بھی کافی حد تک سادہ خوراک ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہاں پہ یہ نسبتاً کم ہے۔ تو یہ ہمارے لائف سٹائل چینجز، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد جو فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہو گئی، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا بچیوں میں، آپ جانتی ہیں نوجوانوں میں، تو اس کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی اور کم ہو گئی ہے، اور اوبیسٹی جو موٹاپا ہے وہ اس کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس کو مزید اس کے جو علامات ہیں ان کو سویر کر دیتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ لائف سٹائل چینج کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں کہ فرسٹ سٹیج اگر ہو تو اس میں اگر ہم لائف سٹائل بہتر کر لیں یا پھر ورزش کر لیں اس دوران، تو یہ کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے اقرا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ذیابطیس کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو پی سی او ایس ہے، یہ بیسیکلی ایک جینیٹک اووریز کا ایک اسٹرکچر ہے، اور ہارمونس کا ایک بیلنس ہے باڈی کے اندر، اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی کوشش سے اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ پہلی سٹیج میں یہ پی سی او ہوتا ہے، لائک پالیسسٹک اووریز تو ہیں خاتون کے اندر، لیکن ان کا وزن مناسب ہے، ان کی لائف سٹائل ٹھیک ہے، تو ان کی مینسٹریشن بالکل ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی پی سی او میں غیر ضروری بال بھی آ جاتے ہیں چہرے کے اوپر، ایکنی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ارلی سمپٹمز میں یہ سب چیزیں ہاں، جب یہ پی سی او ڈی میں جاتا ہے، جب ڈیزیز کی فارم میں جاتا ہے، تب یہ سمپٹمز آتے ہیں۔ اگر آپ خالی پی سی او ہیں اور آپ نے بالکل ٹھیک ویٹ
वेट है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो ये भी सिम्टम्स नहीं आएंगे और ना ही खुद ब खुद रिकवरी की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप ख्याल नहीं करेंगे अपनी इन चीज़ों का तो ये PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में चला जाता है, और उस पर भी अगर आप इसको ब्रेक ना लगाएं, रोकें नहीं, तो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में चला जाता है, और सिंड्रोम में तो डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, दिल की बीमारियों के चांसेस हैं, लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, फुल ब्लोन डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी, और उसके अलावा अगर उस पर भी काबू ना पाया जाए तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो PCOS एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसको रोकना चाहें तो आसानी से रोक भी सकते हैं। आसानी से मतलब ये है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अद्वियात के बगैर भी इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें लापरवाही बरतें तो ये बहुत ज़्यादा मुज़िर या मुहलिक बीमारियों की तरफ भी ले जाता है। सही हो गया। अच्छा, अगर हम मंथली साइकिल की बात करें, अगर किसी तरीके से ये डिस्टर्ब हो रहा हो, ये भी कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ शिकायत भी करती हैं कि जैसे बहुत स्वेयर पेन होता है, या जिनके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ती हैं, या फिर डिले बहुत ज़्यादा हो रहा होता है वो साइकिल, वो भी वन ऑफ द रीज़न बनती है PCO में जाने की? असल में ये अदर वे राउंड है इकरा। PCO होता है, PCOD में जाते हैं तो साइकिल डिस्टर्ब होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पहले नहीं होता? नहीं, हमारे यहाँ ये कॉमन मिथ ये है, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्ची का साइकिल डिस्टर्ब हो गया, उसका 2-3 महीने का गैप आना शुरू हो गया तो उसका जिस्म फूलना शुरू हो गया। हाँ, ये मिथ है कि फैक्ट है? ये अदर वे राउंड है। एसोसिएशन ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये बड़े बूढ़ों ने ऑब्जर्व किया कि साइकिल इरेगुलर हो रहा है, साथ में वज़न भी बढ़ रहा है, लेकिन ये बेसिकली होता है कि पहले वज़न बढ़ता है आपकी वही लाइफस्टाइल की वजह से, और उसके बाद साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू होता है। आप वज़न को कंट्रोल करें तो साइकिल वापस आ जाता है। इट्स नॉट द साइकिल के आपका वज़न बढ़ा रहा है, ये वज़न है जो आपका साइकिल डिस्टर्ब कर रहा है बेसिकली। आप वज़न को कंट्रोल कर लें, जिम ज्वाइन करें, आप अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर लें, 1000 किलो कैलोरी से कम कर लें डेली इनटेक, कार्ब्स ख़त्म कर दें, आपका साइकिल खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि हमारी खुराक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी अब मिसिंग होती जा रही हैं। अब एक बहुत ज़्यादा रुझान आता जा रहा है सीड साइकिलिंग का जी, उसके बारे में क्या कहेंगी? वो PCOS में या फिर मंथली साइकिल को रेगुलेट करने में, या हमारी ख़वातीन की सेहत के लिए वो सीड साइकिलिंग जो है कितने इंपॉर्टेंट है? उसमें अलसी के बीज आ जाते हैं, कद्दू के बीज हैं, चारे मगज़ हैं, और भी ऐसे एक बनाया जा रहा है कि वो ठीक है इस चीज़ के लिए? सीड साइकिलिंग अच्छी चीज़ है। सीड साइकिलिंग के बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे अलसी की आपने बात की, हम फ्लैक्सीड कहते हैं, इट इज़ वेरी रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, उससे आई और ब्रेन बहुत हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि ईस्ट्रोजेंस बॉडी में देते हैं। लेकिन सीड साइकिलिंग से ये समझ लेना कि ये हमारे सारे मसलों का हल है, इट्स नॉट और उसके बाद जंक फूड खाते जाना। हाँ, और उसके बाद जंक फूड खाते जाना। सीड साइकिलिंग वैसे एक हेल्दी चीज़ है, वो आपको फुल रखेगी, आपको स्टाइटी देगी, भूख कम लगाएगी, और एक हेल्दी चीज़ है। इसको आप इस तरीके से ज़रूर लें, लेकिन कुछ लोग इसको दवाई समझ के इस्तेमाल करते हैं कि हम वैसे तो सब कुछ खाएंगे, लेकिन हम चूँकि सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमारा PCO ठीक हो जाना चाहिए। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें या डाइट वगैरह है जिससे ख़वातीन को टोटली अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी ऐसी डाइट है जो अपनी खुराक में उनको शामिल लाजमी करनी चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल एक सादा सी बात है, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर कहते हैं, जिसमें मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें, इसमें सारी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसके अलावा बिल्कुल चीनी वाली चीज़ें तो बंद कर दें बिल्कुल। इसके अलावा जो नेचुरल शुगर्स हैं फ्रूट में, बहुत मीठे फ्रूट जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो PCOS में हैं, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट का इस्तेमाल कम करें, कम मीठे फ्रूट जैसे सेब, नाशपाती का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा फाइबर ज़्यादा लें अपनी डाइट के अंदर, होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप मल्टीग्रेन कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा शामिल करें, सलाद को ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ। जो रिफाइंड शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनसे सारी मैदे की चीज़ें हैं, इन सब से परहेज़ करें। और फिज़िकल एक्टिविटी, अगर वज़न ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटे की एक दिन में एक्सरसाइज करें, और अगर वज़न मुनासिब है तो 30 मिनट्स की लाजमी करें ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर डाइट ज़्यादा करें, प्रोटीन्स को ज़्यादा शामिल करें, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा कम कर दें, और ख़ासतौर पर रिफाइंड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लें जिसमें मल्टीग्रेन आटा हो सकता है, फाइबर हो सकता है, वो इस्तेमाल करें। तो अभी ज़्यादातर जो बच्चियाँ या ख़वातीन आपके पास आ रही हैं, उनकी शिकायत क्या है? क्या प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं? प्रॉब्लम यही बहुत ज़्यादा आ रही है कि बच्चियों का वज़न जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता ड्यू टू डाइटरी हैबिट्स और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, और उसकी वजह से फिर उनके एक्नी आती है, बाल आते हैं गैर ज़रूरी, पीरियड्स 3-3 4-4 माह डिले होते हैं। उसकी वजह से एक बॉडी इमेज ख़राब होता है, एंग्जाइटी में जाती हैं, उसके बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। हाँ, और वो जो डिप्रेशन होता है वो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, उनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता,
کام پہ فوکس نہیں رہتا اور اس سے ایٹنگ ڈس آرڈر بڑھ جاتا ہے. کہ وشیس سائیکل ہے کہ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے کچھ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس سے میرا چھٹکارا تو ہے نہیں, وزن تو میرا کم ہو نہیں رہا, تو میں کچھ کھا ہی لیتی ہوں. یہ چیزیں بڑی ان کو سمجھانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ اپنے ویٹ پہ کام کرنا ہے. وہ اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. ڈائٹ چارٹس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی کے بارے میں بتاتے ہیں, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ تو وزن کم کرنے کے لیے ادویات بھی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں, انجیکشنز بھی ہیں, ادویات بھی ہیں, سرجری بھی ہے. کیا یہ سیف ہے اس طرح سے؟ جی بہت سی چیزیں دیکھیں ان کو ہم دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو پیشنٹ, انڈیویجول کیئر دیتے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بی ایم آئی جو ہے وہ 25 سے 30 کے درمیان ہے تو اس میں ہم زیادہ انکریج یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈائٹس اور ایکسرسائز سے اس کو کم کریں, اس کے ڈفرینٹ. لیکن جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اوبیسٹی اس حد تک چلے گئی ہے, 35 کے اراؤنڈ آ گیا یا 40 پلس ایون چلا گیا بی ایم آئی, 40 پلس پہ تو بیریاٹک سرجریز بھی ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ وہاں پہ خالی ڈائٹ کے ساتھ واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں, ڈائٹ بھی کر چکے ہوتے ہیں, اپنی ایکسرسائز بھی پوری کر چکے ہوتے ہیں, یا ان کا کچھ ایسی ہوتا ہے ایشو کہ وہ نہیں کر پاتے یہ چیز, ان کی کچھ زندگی میں ایسی مصروفیات ہوتی ہیں یا ان کی ایکسیس نہیں ہوتی جم تک, یا وہ نہیں کر سکتے, یا تو وہ ان کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. اور ایون کچھ لوگوں کو پھر ہمیں انجیکشنز بھی ریکمینڈ کرنے پڑتے ہیں, لیکن ان کے لیے ہمیں انڈیویجولائز کیئر دینی پڑتی ہے. اور لیکن اصل بات اقرا یہ نہیں ہوتا کہ وزن کم کرنا, اصل بات یہ ہوتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا اور اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنا. بہت سی بچیاں یا خواتین یہ کرتی ہیں کہ ایک دفعہ تو وہ 6-7 مہینے کی کوشش کریں گی, اس کے بعد وزن کم کر لے گی, لیکن پھر سے وہ ہماری ڈائٹ ہی اس قسم کی ہے یا ہماری کچھ ہیبٹس اس قسم کی ہے کہ وہ دوبارہ سے اسی سائیکل پہ آ جائیں گی. جیسے ایک ایگزامپل ہے بڑی خوبصورت, کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے, اس کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر چیز میں استقامت ہونا نا اس کا فضل ہوتا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ڈائٹ کریں چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بچیوں کے جسم پر باڈی ایکنی بننا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کس چیز کا سائن ہوتا ہے؟ دیکھیے ایکنی کی ویسے بہت ساری ریزنس ہیں. اس میں ون آف دا ریزن پی سی او ایس کے سمٹمس بھی ہیں, اینڈروجنس, ان کے میل ہارمون بڑھ جاتے ہیں نا پی سی او میں. میل ہارمون بڑھنے کے بھی کچھ اور ریزنس ہیں, ٹیومرز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پی سی او از ون آف دا ریزن ایز ویل. تو اس سے جب ایکنی ہوتی ہے تو ہارمونس بھی ہم چیک کراتے ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہارمونس ٹھیک ہو پھر بھی ایکنی بن رہی ہے, اس کے لیے پھر ہم ڈرماٹولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں کہ وہ پھر باقی ریزنس کو رول آؤٹ کرتے ہیں ایکنی کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا گھر میں بہت سارے لوگ جو ٹوٹکا جات وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پی سی اوز کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنا سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, وہ کس حد تک ٹھیک ہوتا ہے؟ میں تو اس چیز کو اتنا انکریج نہیں کروں گی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بچیوں سے اور ان کی ماؤں سے کہ آپ ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے ڈسکس کریں اور ان سے ان کا پلان لیں. ہر ایک کے لیے ون سائز فٹ آل والا میتھڈ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کے لیے, ہر ایک کی ڈفرینٹ لائف ہے, ڈفرینٹ ان کی ہیبٹس ہیں یا ان کا ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں. ان کے حساب سے ہم ان کو پوچھ کے ان کو ایک کسٹمائز قسم کا پلان دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پلان بہتر ہے اور آپ اس پہ عمل کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سارے پی سی اوز اوور ویٹ نہیں ہوتے, کچھ ایک کم تعداد ہے, لیکن وہ پی سی اوز نارمل ویٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے لیے پھر ہمیں ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہمیں دینی پڑتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پی سی او کی ریمیڈی بتا رہا ہے, جیسے آج کل بہت ساری سوشل میڈیا پہ ریلز آ جاتی ہیں, انسٹاگرام پہ آ جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ تو میں یہ بچیوں سے ان کی ماؤں سے یہ کہوں گی پلیز ان کو بلائنڈلی فالو نہ کریں. آپ اپنی بچی کو لے کے جائیں ڈاکٹر کے پاس, کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ کے پاس, اس کے حساب سے اس کے سمٹمس کے لحاظ سے ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں. سب کے لیے ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو خواتین زیادہ تر کب آتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو بہت میرڈ ہوتی ہیں نا وہ جلدی آ جاتے ہیں, جو ان میرڈ ہوتی ہیں مائیں ان کو لانے سے ذرا گریز کرتی ہیں, خود ہی جب وہ چیزیں پیک پہ چلی جاتی ہیں پھر وہ لے کر آتی ہیں. ہاں یہ دونوں طرف سے ہم ایکسٹریم دیکھتے ہیں. ویسے تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارے تھوڑا سا پیریفری میں پیریفری میں انمیرڈ بچیوں کو گائنیکالوجسٹ کے پاس لے جانا معیوب سمجھا جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے یا کچھ اور. تو لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے اقرا کہ اویئرنیس ہے بچیوں کے اندر. جو بچیاں خاص طور پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی میں جا رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, ان کے اندر خود بھی اویئرنیس ہے, تو وہ بچیاں جلدی آ جاتی ہیں, اپنی ماؤں کو بھی لے کے آتی ہیں. تو اب ہمارے پاس جو شہری علاقوں سے بچیاں آ رہی ہیں جو کہ اپنے بارے میں ورڈ ہے, جو اپنے آپ کو جانتی ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کی مائیں بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں, بچیاں بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں. لیکن میں ان بچیوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے جو شرماتی ہے, گھبراتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ایسی چیزیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ اس میں پریشان نہ, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان سے اپنے لیے ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں, اس کا حل موجود ہے اور وہ ہو جائے گا. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں صرف یہی پیغام دوں گی اقرا. ایک تو میرا پیغام اپنی گورنمنٹ کے لیے ہے
کہ پلیز ہماری بچیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ایسی سیف جگہیں بنائیں جہاں پہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے نکل سکیں، دن میں 1-2 گھنٹے نکالیں. جم موجود ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اور دوسرے وہ ہر ایک کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. سیف پارکس ہونے چاہیے، سیف واک ویز ہونی چاہیے جہاں پہ ہر کوئی واک کر سکے. ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں تو وہاں پہ واک کرنا یا ڈیلی ایکسرسائز کرنا ہر ایک کا معمول ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ خواتین کر سکیں، ان کے لیے ایسے سیف انوائرمنٹ ہو. دوسری بات یہ میں بچیوں سے خواتین سے کہوں گی کہ آپ اپنی خوراک کو اپنے دیسی لیول پہ لے کے جائیں. دیسی چیزیں استعمال کریں، ریفائنڈ پیکیجنگ والی چیزیں خاص طور پہ ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، فروزن آئٹم ان سے پرہیز کریں. ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، میدے سے بنی چیزوں سے پرہیز کریں. شوگر سے بہت پرہیز کریں. تو اس سے آپ کی 50% PCOS اسی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا Thank you پروگرام so میں much. آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. Thank you so اور much اسی کے for ساتھ having میں me. بھی یہاں پہ یہی کہنا چاہتی ہوں، اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی قدر نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا.